السلام علیکم ناظرین اکرام۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا کی جنگ کا آغاز 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ یہ جنگ ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے ساتھ ہوئی، جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جنگ میں یزید اول کی فوج نے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزار کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کے لشکر آمنے سامنے تھے۔ امام حسین کی فوج کی تعداد، جس میں 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ تھے، امام محمد باقر کے مطابق 45 گھوڑ سوار اور 100 پیادہ تھے، جبکہ ان کے مقابل عمر بن سعد کی فوج تھی، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ ناظرین، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کیسے پہچان ہوگی کہ کوئی حق پر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس جانب تمام تیروں کا رخ ہو تو سمجھ جانا وہی حق پر ہے۔ حسین کے گروہ کے خیموں کو ابتدا میں دریا کے کناروں سے دور ایک مقام پر ہٹا دیا گیا تھا۔ 7ویں محرم سے ان کے لیے پانی کی سپلائی مکمل طور پر منقطع کر دی گئی۔ 8 محرم سے پکار اٹھتی ہے، پیاس پیاس! کربلا کے صحراؤں میں حسین کے کیمپ کے فرزندوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ وہی حسین علیہ السلام جنہوں نے دشمن کی فوجوں کو بھی پینے کا پانی مہیا کیا تھا، وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے لیے پانی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اگلے دن 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت یزیدی فوجوں کے کمانڈر عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہو سکیں۔ عاشورہ کی شام آ گئی۔ حسین کا کیمپ قرآن پاک کی تلاوت اور عبادات سے گونج اٹھا۔ ان عبادات کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں اور رشتہ داروں کو جمع کیا اور ایک خطبہ سنایا، جس میں مختصراً یہ کہا کہ یزید کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کبھی ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ عاشورہ کی صبح خوفناک ہنگامہ آرائی کا دن تھا۔ پہلا تیر چلا کر عمر بن سعد نے جنگ کا آغاز کیا۔ ابتدا میں امام حسین کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اپنی جانیں قربان کیں۔ دوپہر میں بنو ہاشم کی باری تھی۔ زینب کے پیارے بیٹے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ پیارے قاسم کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عباس نے بچوں کے لیے پانی پینے کی جدوجہد میں اپنے دونوں بازو کھو دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر۔ علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے تو یزید کی فوجیں ان کی بہادری دیکھ کر سہم گئیں۔ آخر کار انہوں نے ایک خنجر سینے میں گھونپ دیا، جس سے علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب علی اصغر نے اپنے والد کی مدد کی پکار سنی اور خود کو جھولا سے گرا دیا۔ حسین علیہ السلام 6 ماہ کے شیر خوار بچے کی پیاس کو نہ دیکھ سکے۔ وہ بچے کو اپنی چادر سے سایہ کرتے ہوئے کھیتوں میں لے آئے اور بچے کے لیے پانی مانگا۔ حرملہ لعین نے پانی دینے کی بجائے تیر سے بچے کی پیاس بجھائی۔ اس تیر نے نہ صرف علی اصغر کی گردن اور حسین کے کندھے میں سوراخ کیا، بلکہ فاطمہ کے دل کو بھی چھلنی کر دیا۔ اب حسین علیہ السلام نے یزید کی فوجوں پر سیلاب کی طرح حملہ کیا۔ حسین علیہ السلام نے 3 ایسے مہلک حملے کیے کہ دشمن کی فوجیں بے بس ہونے لگیں۔ عصر کا وقت قریب آ گیا۔ حسین علیہ السلام سر سے پاؤں تک زخمی تھے۔ آپ نے اپنی تلوار کو ایک لمحے کے لیے روکا تو دشمن چاروں طرف سے ان پر پتھروں اور تیروں کی بارش کرنے لگے۔ آخر وہ لمحہ آیا کہ ایک شاعر کہتا ہے، نبی کے کندھوں کا سوار زین سے نیچے آ گیا ہے،
اگر میں غلط نہیں ہوں تو گویا آسمان زمین پر گرا ہے۔ شمر نے ایک ایسی بے حسی کا مظاہرہ کیا کہ زمین و آسمان میں کھلبلی مچ گئی اور فضا میں ایک پکار گونجی، جان لو کہ حسین کربلا میں مارے گئے، دنیا حسین سے خالی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے آپ کے کیمپ اور آپ کی عورتوں اور بچوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ خیمے جل گئے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، حسین علیہ السلام کے بیمار بیٹے کو گرفتار کر کے زنجیروں اور لوہے کے گریبانوں میں باندھ دیا گیا۔ کل حسین حرم کے لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود تھے، وہاں عباس اور علی اکبر تھے، ساتھی اور مددگار بھی موجود تھے، آج کوئی نہیں رہا۔ حسین علیہ السلام کی یہ ظاہری شکست دراصل ایک شاندار فتح تھی۔ دیکھو، یزید حسین اور ان کے ساتھیوں سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کے جانشین بیمار امام علی ابن حسین کو یزید کے سامنے زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تو یزید ان سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ یزید اور اس کے حواریوں کو اپنے مطالبات سے دستبردار ہونا پڑا۔ حسین اور ان کے حامی اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ حسین کی فتح اور یزید کی شکست کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟